لله وحده والسلام على من لا نبی بعدہ۔ یہ باب ہے پڑوسی کا حق اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکین رشتہ دار یا قریبی پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی، ساتھ بیٹھنے والے اور مسافر اور اپنے مملوکہ غلام باندیوں وغیرہ کے ساتھ احسان کرو۔ حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حضرت جبریل پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیشہ تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ یہ اسے وراثت میں بھی شریک ٹھہرا دیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالو، زیادہ کر لو، اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول کون مومن نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کی عورتوں، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے لیے کوئی ہدیہ کمتر نہ سمجھے، اگرچہ وہ ہدیہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کی آیت اور 4 حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سب سے پہلے اللہ کا حق بیان کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، بندے کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے، اسی کی خاطر کائنات بنی اور اسی کی خاطر انسان کو بنایا گیا۔ تو دنیا کے وجود کا مقصد اور بعد میں ہمارے وجود کا مقصد عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ تو یہ اللہ کا حق ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، جس طرح وائر میں 2 وائریں مل کر کے کرنٹ پاس ہوتا ہے، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹیو، ہے نا، دونوں پازیٹیو رہیں اور دونوں نیگیٹیو ہو جائے۔ ایک کرنے کا دوائی دیتا ہے حکیم تو 2 باتیں بتاتا ہے، ایک کرنے کے کام، ایک نہیں کرنے کے کام۔ کرنے کے کام یہ دوائی کھاؤ، یہ چیزیں کرو، نہیں کرنے کا یہ مت کھاؤ، اس سے پرہیز کرو۔ ہر جگہ آپ کو یہ 2 پہلو ملیں گے۔ تو اللہ نے پہلے یہ ارشاد فرمایا میری عبادت کرو، اور اس کے فوراً بعد فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس عبادت میں میری بندگی میں کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہ کرو، کسی بھی معاملے میں، جی ہاں، ذرہ برابر بھی شریک نہ کرو۔ یہ حقوق اللہ ہو گئے۔ اب حقوق العباد، وبالوالدین احسانا، حقوق العباد میں سب سے پہلا نمبر والدین کا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ ولی ذی القربہ، اس کے بعد والیتامہ، اس کے بعد والمساکین، اس کے بعد والجار ذی القربہ، قریب کا پڑوسی، والجار الجنوبی والصاحب بالجنب، ایسا پڑوسی جو تھوڑی دیر کے لیے ساتھ میں رہتا ہے۔ مثلا آپ آفس میں کام کرتے ہیں
آپ کے بغل میں بیٹھتا ہے، وہ کسی بھی مذہب کا رہے، ہے تو آپ کا پڑوسی، اس کے ساتھ اسلامی تہذیب سے، اسلامی کلچر سے، اللہ کے دین سے واقفیت ہو جائے، آپ ایسے پیش آئیں اس کے ساتھ، وہ یہ سمجھے کہ مسلمانوں کے کتنے اچھے اخلاق، تو دین وہاں پیش کرنا ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارا پڑوسی ہے۔ ہم ٹرین میں چلتے ہیں، 2 دن کا سفر ہے، 1 دن کا سفر ہے، جب بنگلور جاتے ہیں 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، اس پہ جو ہمارا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، حسن سلوک کریں۔ بعض لوگ معمولی سی سیٹ کے لیے لڑ جاتے ہیں، مسلمان اگر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اگر طاقت والا ہے تو کھڑا ہو جائے، بھیا جھگڑے کی بات نہیں، آپ کو چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ یہ بات سمجھ میں آئے کہ مسلمان کتنے اخلاق والے ہوتے ہیں۔ جی جی جی، کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی بات میں، کسی کو پانی کی ضرورت ہے، آپ اپنا پانی ان کو پیش کریں۔ اخلاق ہر جگہ ہونی چاہیے۔ اور فرمایا مسافروں کے ساتھ اور اپنے مملوکہ، وہ لوگ جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں، آپ کے غلام، آپ کے نوکر، جی آپ کی فیکٹری میں کام کرنے والے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آدمی گالی دے تب ہی اونر نہیں بنتا، مالک نہیں بنتا، گالی نہ دے تب بھی مالک بنتا ہے۔ اخلاق سے پیش آئے، ادب سے، لوگ دیکھیں یہ ہے تو نوکر اس کا، لیکن کتنے پیار سے اس کے ساتھ رہتا ہے، کتنے اچھے اخلاق ہیں، اور تھوڑی دیر دیکھنے کے لیے دل کرتا ہے۔ اللہ جو ہے اس کے ساتھ اجر بھی دیتا ہے، اس لیے کہ میرے حکم کی فرمانبرداری کیا۔ بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پیسے دے رہے ہیں اور وہ ہمارے پاس کام کرتا ہے تو ہمارا حق ہے ہم کچھ بھی بولے کچھ بھی کرے۔ جیسے میدان ملک کے اندر یہ بعض یہاں بھی رشتہ کر لیتے ہیں، وہ ہماری بہو ہے، ہم اسے مار سکتے ہیں، ساس ماری تو کیا ہوا، کوئی سترہ بھی 2 گالی دے لیا تو کیا ہوا، نہیں تمہارے جیٹ ہیں انہوں بھی منجے باتیں کرتے، یہ تمہارے رشتے دار ہیں، یہ سب چلتا سوچیے، سب سنبھالنے کو جانا، اللہ کا دین رہنے دو اسے، اب جو چل رہا ہے وہ چلاؤ۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے مملوکہ کے ساتھ بھی احسان کرو، اگر نہیں کرو گے پوچھے جاؤ گے، تبھی تو حکم دیا ہے، حکم کی خلاف ورزی ہوگی تو پوچھ ہوگی، اب جس میں جتنی جواب کی طاقت ہے الحمدللہ وہ ہے، اس کی ہمت ہے، کھڑا ہونا تو اسی کو ہے نا جس نے ظلم کیا۔ ہاں، تو یہ آپ کے مملوکہ رہیں، آپ کے گھر والے رہیں، آپ کے پڑوسی رہیں، رشتہ دار رہیں، کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہ ہو، اس کے بارے میں بھی حساب لیا جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرہ، ذرہ بولے تو کیا وہ ہوا میں اڑتے رہتے نہیں، ہاں اتنا بھی اگر خیر کیا ہے تو اس کا اجر ضرور ملے گا، اگر اتنا سا بھی ظلم کیا ہے کسی پر، ناانصافی کیا ہے، ناحق کیا ہے، تو اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے جو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حضرت جبریل پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم اتنے بار بولے ہیں آ کر کے، وہ جب بھی آتے تو یہ کہتے کہ آپ اس کی تاکید کریں کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو مجھے گمان ہونے لگا مجھے گمان ہونے لگا کہ جیسے وراثت میں حصہ ہے اس طرح سے پڑوسی کو بھی حصہ ملنے لگ جائے گا، اس کے بعد پڑوسی کو بھی اللہ وہ مقام دے دے گا۔ مجھے شک ہونے لگا، اتنی تاکید ہوتی تھی۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے جو حدیث روایت تھی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول فرمائے جب تم شوربے والا سالن بناؤ تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال کے لمبا کرو، کیوں؟ تاکہ پڑوس کو ادھر ادھر دے سکو، تم کھاؤ تو پڑوسی کھایا کہ نہیں اس کا خیال رکھو۔ یہ مومن کی علامت ہے، ان کا انہوں دیکھ لیتی بھائی
یہ زمانے میں آدھی چائے پلانا مشکل ہے کیا؟ اب ہمیں ان کے سالیاں کا کھانے کا سب خیال کر لے بیٹھنے ہو رہا ہے۔ آپ کا مذہب نہیں ہے، دین اللہ کا ہے، قانون بھی اللہ کا ہے، ہم کو اس قانون کے تحت بنانا ہے۔ ہمارے جیسا قانون نہیں بنے گا، قانون کی طرح ہم کو ڈھالنا ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ ہم قانون کے ماتحت ہو جائیں، اللہ کو راضی کرے، جب جا کر کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جی اور تیسری حدیث جو ہم نے پڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اس پر غالباً ہمارا ایک جمعہ کا خطبہ بھی ہوا ہے، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ صحابہ نے آمین بھی کہا، اور بعد میں پوچھا یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے، کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا وہ پڑوسی، وہ آدمی جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اب کسی میں بولنے کی ہمت ہوتی ہے، کوئی گھٹ گھٹ کے مرتا ہے، کیسا؟ کسی میں طاقت ہوتی، جرت ہوتی ہے، ڈٹ کے بولتا ہے بھائی یہ سب تم کر رہے ہیں یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور کسی میں یہ سکت نہیں ہوتی، برداشت کر لیتا ہے، گالی بھی دو تو برداشت کر لیتا ہے، کچرا بھی لا کے ڈالو تو برداشت کر لیتا ہے، ظلم کرو تب بھی برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نہیں برداشت کرتا۔ اس کے بارے میں اس دن پوچھ تاچھ ہوگی جس دن کوئی مدد کے لیے دوست فون کرنے پر کوئی آنے والا نہیں ہوگا، میجارٹی وہاں نہیں رہے گی۔ جی جی جی، اس دن صرف اکیلے تنہا کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہم سب کو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے۔ اور چوتھی حدیث جو ہم نے پڑھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کی عورتوں، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کو کوئی ہدیہ دے تو اسے حقیر نہ سمجھو۔ ڈھنگ سے سالنا پکانے آتا نہیں، ہمیں کیا، ہمارا پریسٹیج کیا، ہمارا کھانا کیا، ان کو کیا معلوم، وہ کیسا کی سالنا پکا کو ہم نہ دے کو بھیجتی، ہمیں لیتے نہیں، لیے تو کھاتے نہیں، سڑ ڈالتی۔ یہ مومنوں کا طریقہ ہے۔ کس کا ہے؟ مومنوں کا۔ اللہ کے رسول کیا فرمائے؟ بکری کا کھر اگر وہ بھی دے دے تم کو ہدیے میں، اس کو قبول کر لو، باقی آپ کو اس کی عادت نہیں ہے۔ ان کو حقیر مت سمجھو، ان کے خلاف لوگوں سے بولو مت۔ اسی پر مجھے ایک مسئلہ یاد آیا، جو مرد غسال ہیں یا جو عورتیں غسالہ ہیں، ان کو چاہیے کہ جس طرح وہاں پردہ کرتے ہیں اپنی زبان پہ بھی پردہ رکھیں، اس لیے کہ موتا پورے کی پوری تمہارے ہاتھ میں رہتی ہے، اس کا کوئی بھی عیب، کوئی بھی غلط بات آپ کسی کے سامنے نہیں شیئر کریں گے، نہیں بولیں گے۔ حتیٰ کہ شوہر اگر غسال ہے تو اپنی بیوی سے نہیں بولے گا، اس لیے کہ وہ 10 کو بولے گی۔ میں ہمارے گھر والے کو ایک ہی بولیا سو، کسے بولیا نہیں، بس کافی ہے، گھر والے سب کو پہلا دماغ۔ جی ایسے ہی عورت اگر غسالہ ہے تو اس موتا کی جو بھی کمزوری آپ کو دکھائی دی، اس پر پردہ ڈالو۔ اللہ ستار العیوب ہے، ستار کے معنی چھپانے والا، کس کا؟ عیبوں کا۔ ہم اس کا عیب چھپائیں گے، اللہ ہمارا عیب چھپائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے، من لا یرحم لا یرحم، تم دوسروں پر رحم نہیں کرو گے، اللہ تم پر بھی رحم نہیں کرے، اور جس پر اللہ رحم نہ کرے تو اس کی زندگی ہے کیا؟ تو یہ ہے۔ اور ایک مسئلہ میں بتا دیتا ہوں، جو لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، قامت شروع ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ الا بصلاۃ المکتوبہ، جو نماز فرض ہے اللہ کی طرف سے، اس کے سامنے کوئی نماز نہیں، اس لیے کہ نماز کتنی قسم کی ہے؟ دو۔ کیا کیا؟ فرض اور فرض کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ نے فرض، جس کو اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کے ذریعے، وہ کیا ہے؟ فرض۔ اس کے نہ کرنے پر پوچھ ہوگی۔ اور دوسری نماز کیا ہے؟ اس سے ہٹ کر کے جتنی بھی ہے وہ نفل ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نفل پلس سنت بھی ہو جاتی ہے، نفل کم سنت، نفل بھی ہے سنت بھی ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور کبھی سنت نہیں صرف نفل بھی ہو سکتی ہے، لیکن فرض کے مقابلے میں
कौन सी नमाज है? कोई नमाज नहीं है। बराबर मौलाना, अब हमें खड़ गई ना, एक रकात पढ़ लिया, अब एक रकात बाकी है, अब तुम्हें तोड़ डाला को तो हमें क्या करना? हमारी नमाज कौन सी नमाज? नफिल। कौन सी नमाज? नहीं बोलते। नफिल जो आप अपने तरफ से पढ़ रहे थे और उस पर अल्लाह का हुक्म आ गया, कद कामतिस सलाह, नमाज खड़ी हो रही है, अल्लाह का हुक्म है, उसके हुक्म के सामने बादशाह का भी हुक्म नहीं भाई। अल्लाह कौन है? अहकमुल हाकिमीन है, हाकिमों का हाकिम है, तो किसी की कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तोड़ को आ जाती नमाज, अब वो 2 रकत का क्या, वो गई क्या फिर पढ़ना? क्या जवाब है इसका? नहीं, वो हो ही, नमाज हो गई, बाकी के जो बचको थे वो पढ़ना। 4 रकात है तो 2 रकात पढ़ते रहते हैं, अभी 2 रकात बची रहती है, 2 रकात पढ़ना। 4 रकात नफिल होते हैं क्या? नहीं। नफिल कितनी होती है? 2 रकात। वितर भी आपको पढ़ना है, तहज्जुद भी पढ़ना है तो 2 रकात। वितर 1 भी पढ़ सकते हैं, 5 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं, 7 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 पढ़ते थे, 1 वितर करते थे, और कभी सिर्फ 1 पढ़ के वितर कर लेते थे, ये भी साबित है। तो बहरहाल नफिल हमेशा कितनी होती है? 2। अब 2 पढ़ रहे थे, कामत शुरू हो गई, कायदे में थे, दूसरे रुकू में थे, एक ही रकात हुई थी, जो कुछ भी हुआ था, वो नमाज का अजर देने वाला अल्लाह है, वो उतनी नमाज पर भी पूरा अजर दे सकता है। इसकी दलील ये है कि आप जमात के आखिर कायदे में आकर शरीक होते हैं। किसमें? कायदे। कोई रुकन नहीं मिलता आपको सिवाय कायदे के, और आप आकर के बैठे, अभी अत्तहियात शुरू भी नहीं किए थे कि इमाम सलाम फेर दिया, आपको जमात का सवाब मिला क्या? नहीं मिला ना। जो रब्बे करीम कायदे के ऊपर फर्ज नमाज में पूरी जमात का सवाब देने पर कादिर है, ये तो नफिल नमाज है जिसमें आधी पढ़ी और आधी तोड़े, वो भी तेरे लिए तोड़े। किसके लिए? ए करीमा, तेरे लिए तोड़कर, तेरे हुक्म की खातिर तोड़ के आए हैं, वो 2 भी तेरे ही लिए पढ़ रहे थे और तोड़े भी तेरे लिए। अजर देना तेरे बस की बात है, तू दे तब भी ठीक, ना दे तब भी ठीक, वो तो नफिल थी, ज्यादा थी। अगर किसी का दिल नहीं चाहता तो कैसा भाई वो आधी नमाज पढ़ को दिल मान रहा नहीं मेरा, मैं फिर से 2 पढ़ लेता हूँ, सुबिहा सजदा करो अल्लाह को, क्या बड़ी बात है, अच्छी बात है, ऐसे दिल तो चाहिए। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? तकवा कहाँ है? दिल। हाँ हुना, यहाँ है, इशारा करके फरमाया तकवा कहाँ है? हाँ हुना, यहाँ है। और शिर्क कहाँ होता है? शिर्क कहाँ होता है? इसीलिए उस दिल को साफ करने के लिए वयुज़क्कीहिम, अल्लाह का नबी तुम्हारा तज़किये नफ्स करेगा। शिर्क भी वहीं से होता है और तकवा और ईमान भी उसी जगह होता है। और इसलिए अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? अल्लती तत्तलिउ अलल, वो आग सीनों तक पहुंचेगी। क्या पूरी बाड़ी में दिल्ली की 600, बाकी का आदमी कौन सा होता नहीं क्या? ये दिल ही है जो असल मीटर है, सब कुछ वहीं से होता है। उस दिल को सीधा करो। हजरत सुलेमान तख्त पर जा रहे थे, इंसान थे, इत्तेफाक से ख्याल आया मेरा भी क्या मकाम है, हवा मेरे हुक्म, तख्त मेरे हुक्म पर, जिन्नात मेरे हुक्म पर, मैं चलूं तख्त को चल तो हवा लेके चलती है। अरे वाह, शैतान है, किसको छोड़ा है? आदम को नहीं छोड़ा, इब्राहिम को नहीं छोड़ा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। तो जैसे ही दिल में ख्याल आया तो तख्त टेढ़ा होने लगा। अब टेढ़ा हुआ तो इन्होंने नीचे तख्त से कहा सीधा हो जा, तो तख्त से आवाज आई अपने कल्ब को सीधा कर, मैं सीधा हो जाऊंगा। ये जो आपकी खिदमत में है ना, कल्ब सलीम के लिए अल्लाह ने क्या फरमाया? इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम, कल्ब सलीम लेके आए।
خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے آمین. اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنے کی توفیق دے، چاہے وہ بیوی رہے، بھائی رہے، نوکر رہے، جی غلام رہے، کوئی بھی رہے، اپنے سے ماتحت کے ساتھ پیار محبت سے پیش آؤ، اللہ کو خوشی ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.